شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس کل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائل مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا نے کچھ کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور انہوں نے جب امتحان کمپلیٹ کر لیا اس وقت خداوند متعال نے یہ کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام، قائد یا لیڈر بناتے ہیں، رہبر بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پالنے والے کیا یہ عہدہ ہماری ذریت تک پہنچے گا؟ تو خداوند متعال نے جواب دیا کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام میں رہبری یا لیڈرشپ کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں. کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ انسانیت کو لیڈر یا رہبر کی ضرورت کیوں. اس بات کو پیش کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹ پیش کیے تھے. پہلا پوائنٹ پیش کیا تھا کہ خود انسان کی اہمیت، اس اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے، ویلیو کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ پیش کیا تھا کہ انسان مختار ہے، اور جب انسان کو اختیار ہے کہ کچھ بھی کرے تو ایسی صورت میں صحیح کرنے کے لیے اس کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور تیسرا پوائنٹ پیش کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے، ایک کمپلیٹ انسان بننے کے لیے، ایک واقعی انسان بننے کے لیے انسان کو ایک لیڈر کی اور ایک رہبر کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہماری گفتگو جو ناتمام رہ گئی تھی، ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
اور آپ کی یہ تحریک آج بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ راہ کربلا آج بھی حیات اور زندگی کا راستہ ہے، جس کی مثال میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ آج بحرین میں سیاہ پرچموں کا اتارا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ آج بھی کربلا سے اور امام حسین سے ڈر رہے۔ بحرین اور سعودیہ کی بات پہ پہنچ کے ہماری بات ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی، اسی جگہ سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج یہ تشیع، کربلا، عزاداری کے میسج، سرکار سید الشہداء کا میسج، سرکار سید الشہداء نے تحریک کربلا میں جتنے اقوال پیش کیے ہیں، یہ خود اقوال ہم کو ایک حیات کی طرف، زندگی کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ ایک ایک جملے میں انسان کی پوری حیات ہے۔ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ ہمارے جوانوں کو الحمدللہ یاد ہے یہ، اور بعض جگہوں پہ نہیں معلوم آپ کے یہاں، بعض جگہوں پہ یہ نعرہ بھی لگتا ہے، ہیہات من الذلہ، اور اچھا نعرہ ہے۔ اس نابکار کے بیٹے نابکار نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کا ایک راستہ اسلحوں کا ہے اور ایک راستہ ذلت کا ہے۔ ہیہات من الذلہ یعنی خدا ہم کو ذلت سے بچائے۔ خوب وضاحت ہے اس کی، ایک پوری وضاحت ہے، تفصیل ہے اس کے پیچھے کہ کیا ہے۔ لہٰذا ایک ایک چیز میں امام نے، چاہے وہ حکومت سے متعلق ہو، چاہے وہ سماج و معاشرے سے متعلق ہو، چاہے وہ امر بالمعروف سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرے کے بڑے لوگوں سے متعلق ہو، عہدیداروں سے متعلق ہو، مالداروں سے متعلق ہو، علماء سے متعلق ہو، ہر چیز پہ امام نے نگاہ ڈالی، ہر چیز پہ روشنی۔ زمانے میں رائج خرافات، رسومات سے متعلق ہو، کسی چیز کو چھوڑا نہیں امام حسین نے۔ کربلا مکمل تحریک ہے، کربلا کی اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ صرف 2.25 مہینے مجلسوں میں شرکت کرنے سے حق کربلا ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ اسٹڈی کیجئے، کربلا کو پڑھیے، سوچئے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کربلا پہ یا کربلا سے متعلق ایک کتاب بھی پڑھی۔ سوچئے گا، جب اپنے بستر پہ جائیے گا تو سوچئے گا کہ سرکار سید الشہداء کا کتنا حق ہمارے گردن پہ۔ یقین جانیں کہ جو سعودیہ اور بحرین نام کربلا سے اتنا ڈر رہے ہیں، اگر آج ہمارے جوان کربلا کو پڑھ کے مجاہد کربلا بن جائیں تو کتنا ڈریں گے۔ یہ سامنے کی چیز ہے، کوئی چھپی چیز نہیں، آپ خود دیکھیں کہ دونوں ڈر رہے، اور ان کا خوف، جو بھی باطل حکومت ہے، ان کا خوف اس بات کی کلیئر دلیل ہے کہ جو جملہ ہمارے درمیان بہت جامع جملہ ہے، احادیث کی روشنی میں وہ جملہ ہے، احادیث کا نچوڑ ہے وہ جملہ، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر دن عاشورا ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ اس لیے کہ روز اول انکار بیعت کے وقت سرکار سید الشہداء نے لیڈرشپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مثلی لعبا و مثلا، اے یزید میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد دنیا میں 2 لیڈرشپ چلے گی، ایک حسینی لیڈر ہوگا، ایک یزیدی لیڈر ہوگا۔ حسینی لیڈر کبھی بھی یزیدی لیڈر کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ یزیدی لیڈر ہمیشہ حسینی لیڈر سے ڈرتا رہے گا۔ یہ پوری واقع کربلا کی عکاسی ہے، چاہے وہ امام سجاد اسیری میں ہو، چاہے وہ جناب زینب ہو۔ یزید امام سجاد سے بھی ڈرا ہے، جناب زینب سے بھی ڈرا ہے، اس گھرانے کے بچوں سے بھی ڈرا۔ یہ یزید کی خصلت ہے کہ حسینیوں کے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ حسینیوں کی خصلت ہے کہ کبھی بھی یزیدیوں کو نگاہ اٹھا کے، نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کر لیں گے۔ یہ نظام حسینیت و یزیدیت میں فرق ہے۔ لہٰذا خود یہ جملہ امام کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تحریک ہمیشہ کی ہے، اور جب تحریک ہمیشہ کی ہے تو لیڈرشپ بھی ہم کو ہمیشہ چاہیے۔ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کسی زمانے سے نہیں ہے، کسی جگہ سے متعلق نہیں ہے، کسی فرد سے، ہمیشہ۔ اس لیے کہ جب بھی زمانے میں 2 چیزیں ہیں کہ جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے،
خداوند متعال کا نظام ہدایت ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے کہ کوئی زمانہ کوئی وقت نظام ہدایت سے خالی ہو جائے؟ ہمیشہ نظام ہدایت ہوگا. جب بھی نظام ہدایت ہوگا تو حسینیت تو ہوگی. اس کے مقابلے میں ابھی تک فی الحال تو کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں شیطنت سے کائنات پاک ہو جائے, نظام ہدایت کو چھوڑ دے کہ جو دل چاہے کر لو. جب امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا, اس وقت یہ روایات کہتی ہیں کہ دنیا اور زمین اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھرے گی جیسے ظلم و جور سے بھری تھی. اس کے پیچھے بھی پوائنٹ ہے, ایسا نہیں کہ ایک دم ظلم و جور ختم ہو جائے گا, تب بھی ہوگا, کیونکہ بتائی یہی رہے جیسے ظلم و جور سے بھری تھی ویسے عدل و انصاف سے بھرے گی. یعنی جس زمانے میں ظلم و جور زیادہ ہو رہا ہے اس زمانے میں عدل و انصاف تو ہے نا, تھوڑا ہی بہت صحیح. امام کے آنے کے بعد اس کا الٹا ہو جائے گا, دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی لیکن ظلم و جور رہے گا تھوڑا ہی بہت صحیح. اس زمانے میں بھی یہ نظام ہوگا, سسٹم. لہٰذا ہر زمانے میں ابلیس, شیطان, نظام کے مخالفین, نظام جن کو خراب لگتا ہے, جن کو نظام سے پرابلم ہوتی, وہ ہیں, انہی کا نام یزید, وہی یزیدیت ہے. تو ہر زمانے میں یہ دو ٹکراؤ ہوگا. جب ہر زمانے میں امام نے اسی دن کلیئر کر دیا کہ میرے جیسا, یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اب یہاں سے دو کردار کی جنگ ہے, دو سیرت کی جنگ ہے, دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے, دو مزاج کی جنگ ہے. ایک کا نام حسینیت ہے, ایک کا نام یزیدیت ہے. حسینی مزاج پہ چلنے والے کا جو مین سپریم لیڈر ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. لہٰذا اب جہاں پہ بھی یہ دونوں جمع ہوں گے, کربلا کی جنگ کب ہوئی؟ جہاں سرکار سید الشہداء تنہا تھے نہ وہاں ہوئی, جہاں یزید تنہا تھا نہ وہاں ہوئی. کہاں ہوئی؟ جب میدان کربلا میں دونوں فوجیں جمع ہو گئیں, دونوں افراد جمع ہو گئے. تو جہاں بھی حسینی اور یزیدی سامنے آئیں گے وہاں جنگ ہوگی. آج کے زمانے میں تقریباً ہر جگہ حسینی بھی ہیں اور یزیدی بھی ہیں. کب ہوئی؟ پہلے سے نہیں طے تھا, حالات نے 10 محرم تک پہنچایا. جس دن بھی حسینی اور یزیدی آپس میں جنگ کریں گے تب ہوگی جنگ. آج حق و باطل کی لڑائی چل رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو محسوس ہے کہ نہیں. انشاءاللہ کسی گفتگو میں ہم واضح کریں گے, کوئی لمحہ خالی نہیں. آپ کو تیر چلتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے, گولیاں ہو سکتا ہے چلتی ہوئی نہ دکھائی دیں, لیکن جنگ چل رہی ہے. حتیٰ ہمارے گھروں میں آج دشمن سافٹ وار سے, جنگ نرم سے جب لڑ رہا ہے تو اس جنگ نرم سافٹ وار کے ذریعے ہمارے گھر میں گھس آیا. ہمارے گھر میں یہ جنگ چل رہی ہے, ہر جگہ چل رہی ہے. جہاں پہ بھی حق و باطل کی جنگ ہوگی اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا. جس دن یہ جنگ ہوگی اس دن کو عاشورہ کہا جائے گا. ایک کیلنڈر کا عاشورہ ہے جو 10 محرم کو ہے, ایک تحریک کا عاشورہ ہے جو ہر دن, ایک جغرافیہ کا کربلا ہے جو عراق میں ہے, ایک تحریک کا کربلا ہے جو ہر جگہ ہے. ہم اس کیلنڈر کے عاشورے کو نہیں بھولیں گے تاکہ تحریک کا عاشورہ ہمیشہ زندہ رہے, اور ہم اس عراق والے کربلا کو نہیں بھولیں گے تاکہ کائنات کے ہر گوشے میں کربلا قائم کر سکے. یہ تحریک جب جب زندہ ہوگی تب تب عاشورہ ہوگا, جہاں جہاں زندہ ہوگی وہاں وہاں کربلا ہوگا. لہٰذا یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ, اس لیے کل یوم عاشورہ کل ازن کربلا. اب آئیے جن طاقتوں کی ہم بات کر رہے تھے, تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے, بالخصوص جوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ نے نیوز سنا ہو تو ابھی کچھ دن پہلے, شاید 1 مہینہ ہونے والا ہو, چچنیا میں ایک کانفرنس ہوئی, اور اس کانفرنس نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا. ابھی تک سعودیہ کو کچھ کہنے سے متعلق ایک مرتبہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے برادران اہل سنت کو ایسا لگے کہ ہم اہل سنت کو کچھ کہہ رہے ہیں. ہمارا نظام اتحاد اپنی جگہ پہ باقی ہے. ہم
اپنے اتحاد کے نظریے سے 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم تو اس حد تک کہتے ہیں اتحاد میں، بھی برادران اہل سنت کے بیچ میں اتحاد کے مسئلے کو لے کے، یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کی بات، ایک پروگرام تھا، اس میں ہم نے یہ بات ان کی خدمت میں عرض کی، اور شاید اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں ہو، کہ ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ مسجدیں سنی اور شیعہ کی الگ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کہیں کہ ہم قائل نہیں، ہمارے ائمہ اس کے قائل نہیں تھے۔ آپ بتائیے کب امام علی کے زمانے میں سنی شیعہ مسجدیں الگ تھیں؟ ابھی ہم اتحاد پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، جب کبھی ہوا موقع تو ان باتوں کو پیش کریں گے۔ نہ خلفاء کے زمانے میں سنی شیعہ مسجدیں الگ تھیں، نہ ائمہ کے زمانے میں الگ تھیں۔ اور اس بات کو کوئی مانے نہ مانے، بدعت کا نعرہ بلند کرنے والوں کو تو ضرور ماننا چاہیے اس بات کو، کیونکہ یہ بھی ایک بدعت ہو جائے گا نا پھر۔ خیر، اتحاد اپنی جگہ پہ قائم۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سعودی اسلام ہے، یہ در واقع اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، یقیناً آپ نے مسٹر ہیمفیر کی، وہ ہیمفیرے کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں، اس کی ڈائری پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہو تو پڑھیں، انگلش میں بھی ہے، آن لائن ہے، آپ کی گجراتی میں بھی ٹرانسلیشن، شاید اس کا نام ہے جاسوس کی ڈائری، بہت سی لینگویج میں، پڑھیں اس کو، تاکہ معلوم ہو کہ ان لوگوں کو کس بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے۔ چچنیا کی کانفرنس جس کا عنوان تھا اہل سنت کون، اس کانفرنس میں سارے اہل سنت ممالک جمع ہوتے ہیں سوائے سعودیہ کے، سعودیہ کو نہیں بلایا جاتا۔ آپ نے یہ کانفرنس کر کے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ تو طے ہے کہ وہابی شیعہ نہیں ہے، کیونکہ وہی کہتے ہیں شیعہ کافر، کوئی اور کہتے ہی نہیں، یہ تو طے ہے کہ شیعہ نہیں۔ آپ نے کانفرنس کر کے طے کر دیا کہ سنی بھی نہیں ہے، تو اب دائرہ اسلام میں کہاں ہے، یہ ان کو خود ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس چیز پہ اتنا جھنجھلا گئی ہے کہ وہ غصہ ان کا ابھی تک نکل نہیں پایا، اور اس غصے میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھے۔ آج کے اس زمانے میں سعودیہ عالم اسلام کا سخت ترین دشمن ہے۔ عالم اسلام کی ویلوز اس سے بچی نہیں ہے، افراد بچے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یمن میں کب سے، اگرچہ یمن کی جنگ سعودیہ کے گلے پڑ گئی ہے، وہ کہتے ہیں گلے کی ہڈی نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے، جھیل رہا ہے۔ یمن کی جنگ کو سعودیہ اس وقت جھیل رہا ہے۔ بحرین میں جو اس کی مداخلت، مسجدوں کو گرانا، داعش اور طالبان جیسے بدنام زمان تحریکوں کا سپورٹ کرنا، یہ چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سعودیہ یہ ساری چیزیں کر کے اپنے آپ کو اس پسترین مقام پہ لے آیا ہے کہ جہاں سے بچنا اور نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ ایک تھوڑی سی اس کے بعد پیش کریں گے، پھر اس کے بعد ہم لیڈرشپ سے متعلق ایک جملہ پیش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سعودیہ کے اکنامیکل حالات، اقتصادی حالات بد سے بدتر، خراب ترین۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، کٹورا لے کے چلنا، یعنی بھیک مانگنا، پتہ نہیں، جیسے کہتے ہیں ہاتھ پھیلانا۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کال کی کہ ہم کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کہا ٹھیک ہے ہم دے سکتے ہیں، اس نے آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیا، آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، نہ آپ اس سے ملے نہ وہ آپ سے ملا، اس نے ہاتھ پھیلایا نہیں پھیلایا، فزیکلی ایسے ہاتھ پھیلایا نہیں پھیلایا، لیکن اردو میں اس کو کہتے ہیں ہاتھ پھیلانا، کسی سے مانگنا یعنی اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے کٹورا۔ کٹورا بھکاریوں کی پہچان ہے، کٹورا فقیروں کی پہچان ہے۔ کٹورا یعنی بھکاری، بھلے ہی بھکاری بغیر کٹورے کے مانگے پھر بھی وہ کٹورا تصور اس کے ساتھ۔ سعودی کے اقتصادی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ عمرہ کی جو ربیع الاول یا اس کے بعد کھلتا تھا، وہ اب محرم میں یا اس کے بعد کٹورے کی شکل میں کھل گیا، تاکہ جو مالی پرابلم ہے وہ حل ہو سکے۔ ابھی اس سال کے حج کی داستان یہ الگ تفصیل ہے، اس کو ہم نے کہیں عرض کیا، یہاں پہ نہیں پیش کریں گے۔
آدھے سے تقریباً کم لوگ تھے حج میں، جو خود یہ ایک اقتصادی یعنی اکنومیکل جھٹکا ہے بہت بڑا. بہت ساری چیزیں ہیں جو عبرت کے عنوان سے وہاں حج میں دیکھنے میں آئی. بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے. یہ جو اقتصادی حالات ہیں جو خراب ہیں، جس کے علامتیں ہیں، مثلا جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم، آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ میں دوسرے ممالک سے لوگ کام کرنے جاتے ہیں، ان کو 8-8 مہینے 9-9 مہینے 6-6 مہینے 1-1 سال سے تنخواہ نہیں ملی، لوگ اپنے گھر نہیں پلٹ پا رہے. یہ مالی حالات وہاں کے، یہ سعودیہ کے حالات، یہ پہچانے عبرت کا مقام ہے. یہ وہ سعودیہ کی جو بہت مالدار سمجھا جاتا ہے، وہ سعودیہ کی جس کے اس نے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑا کے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. یمن میں کودا، بحرین میں کودا، ڈائریکٹ سیریا کے معاملے میں کودا، کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ، اور ایران کے اقتصاد کو، ایران کی اکنامک کو خراب کرنے کے لیے تیل کے ریٹ کو گرا دیا، جس کے نتیجے میں ایران کو تو نقصان نہیں ہوا، وہ ایک الگ پولیٹکس ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ایران کو تو نقصان نہیں ہوا، اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب یہاں پہ ہم ایک جملہ یاد دلائیں گے. کافی پہلے جب ہم قم میں تھے، اس وقت امریکہ نے ایران کو ڈراتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اس وقت مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی نے یہ جواب دیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی پچھتائے گا، جو ساتھ نہیں ہوگا وہ بھی پچھتائے گا، لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ساتھ نہ ہو کے پچھتائیں. اب یہاں پہ آئیے، جو بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ وہ سعودیہ کہ جو شروع سے امریکہ کی غلامی میں مشغول ہے، آج اس کے کیا حالات ہیں. آج یہ حالات ہو گئے کہ خود امریکہ کو سعودیہ کا مستقبل تاریک، ڈارک نظر آ رہا ہے. اس وقت یہ حالات ہیں کہ جو کچھ لے سکتے ہو لے لو، اس لیے کہ کل سعودیہ کا کیا عالم ہو نہیں معلوم. یوں بھی مڈل ایسٹ میں اتنی بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ اگر سعودیہ کی حکومت گرتی ہے تو کچھ نہیں معلوم کہ کس کے فیور کی حکومت آئے. کتنی امریکہ نے کوشش کی کہ سیریا میں اپنے فیور کی حکومت لے کے آئے، کتنی کوشش کی کہ عراق میں اپنے فیور کی حکومت لے کے آئے، لیکن ناکام رہا، ہر میدان میں ہارتا گیا. لہٰذا جتنا ان سے تیل کھینچ سکتے ہو کھینچ لو، جتنا ان سے اپنا کام نکال سکتے ہو نکال لو، اس لیے کہ کل کیا ہو. پھر وہی اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے کچھ نہیں معلوم، کل کے حالات کسی کو نہیں معلوم. لیکن ان ساری چیزوں کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو ہے اور عالم اسلام کو. ہمارے دو قبلے ہیں، قبلہ اول، قبلہ ثانی. قبلہ اول پہ فزیکل اعتبار سے اسرائیل کا قبضہ ہے، اور قبلہ ثانی پہ حکومت کے اعتبار سے، غلامی کے اعتبار سے امریکہ کا قبضہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی اہم ترین چیز جسے ہم حج کہتے ہیں، ہمارا حج اسیر ہے. واقعی حج نہیں ہے. اس وقت ہم شیطانوں کے سامنے کھڑے ہو کے کھمبوں کو پتھر مارتے ہیں اور شیطان مسکراتے رہتے ہیں. پچھلی بار ایک شیطان آیا تھا مارنے کے لیے تو کتنے حاجیوں کو قربانی دینی پڑی. پچھلی بار کے مینا کا حادثہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ آج عیاشی کے نام پہ، شہزادوں کے اوپر خرچ کرنے کے نام پہ، ان کی اولاد پہ خرچ کرنے کے نام پہ. آپ کو معلوم ہے 96 کے بعد سے یہ کلیئر نہیں ہوا کہ شہزادوں کے بیچ میں کتنا پیسہ بڑھتا ہے، اور اس کے پہلے کا جو فیگر ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. بہرحال ہم کو اس کے پورے حالات پہ گفتگو نہیں کرنی ہے. یہاں پہ آ کے جو بات ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سعودیہ حکومت سے خالی نہیں تھا. حکومت ہے، لیکن جو حکومت کے نظام کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے حکومت کی شرط بیان کی تھی وہ پوری نہیں ہوتی ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیڈر وہ ہے کہ جو ہمارے سوشل اور اجتماعی مسائل کو حل کرے، جو ہمارے مادی مسائل، دنیاوی مسائل کو حل کرے، اس کو حکومت سمجھتے ہیں. سعودیہ کی حکومت یہی تھی.
سعودیہ نے اپنی عوام کو مادیات میں مشغول کیا، عیاشیوں میں مشغول کیا۔ جو حکومتیں، جو لیڈرشپ اپنی قوم کو صرف مادیات اور دنیا داری میں مشغول رکھتی ہیں، کس لمحے وہ فیل ہو جائیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی دوام نہیں ہے۔ بات مادیات کی ہے، مثلا ایک لیبر اور مالک کے بیچ کا جو رشتہ ہوتا ہے، آج آپ جتنا دے رہے ہیں آپ کے ساتھ کام کرے گا، کل کوئی آپ سے زیادہ دے گا اس کے ساتھ کام کرے گا۔ یہاں کوئی واقعی نظام نہیں ہے، بنیادی نظام نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا کہ اجتماعی مسائل، دنیاوی مسائل کے ساتھ ساتھ مانوی مسائل۔ شاید ہمارے بعض جوانوں کو یہ لفظ مانوی سخت پڑ رہا ہے۔ مانوی یعنی وہ چیز کی جو دنیا داری کے مقابلے میں دین سے متعلق ہے، کہ جو واقعی انسان کی حقیقت کو بلڈ اپ کرے، جو حقیقی انسان، اس کو ہم اسپریچول بھی کہہ سکتے ہیں، جو حقیقی انسانیت ہے، انسانیت کو جو آگے بڑھائے، جو ہمارے نفس کو قوی کرے، جو ہمارے نفس کی ضروریات کو۔ مادی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کرے، مانوی وہ ہوتا ہے جو ہمارے روح کی ضروریات کو پورا کرے۔ مانویات۔ سعودی حکومت اس لیے کمزور پڑتی چلی گئی کہ اس نے مانویات کو نہیں پورا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، جنت البقیع جیسے مرکز مانویات اس کے یہاں موجود تھے، لیکن فائدہ نہیں اٹھایا۔ عزیزان محترم، یہاں طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس روزوں کا ہونا کافی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو کہ ان روزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تو روزے ہیں، یہ تو روزے ہیں۔ جب ائمہ زندہ تھے، جس زمانے میں خود امام علی موجود تھے، کیا سب نے علی سے فائدہ اٹھایا؟ جس کے اندر جتنی صلاحیت تھی اس نے اتنا فائدہ اٹھایا۔ بہرحال ہم پھر عرض کریں گے کہ ہم کو خود سعودیہ کے حالات پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن ہم نے اس لیڈرشپ سے متعلق جو باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہاں پہ ہم اسی قیادت کو لے کے، اگرچہ ایک پوائنٹ تھا لیکن وقت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، اس کو چھوڑتے ہیں انشاءاللہ کل اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مولا کائنات کے دو قول نہج البلاغہ میں مولا لیڈرشپ سے متعلق، قیادت سے متعلق، امامت سے متعلق پیش کرتے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں بہت جلدی میں، ہم بلکہ صرف ترجمہ پیش کر دیں۔ مولا فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ یہ واضح اور کھلی ہوئی بات ہے، یہ ایک دم کلیئر ہے کہ انسانیت کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہرحال ضروری ہے، ایک لیڈر کا ہونا، قائد کا ہونا بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ نیک کردار ہو یا فاسق ہو، ہوگا تو ہوگا، نیک کردار ہو یا فاسق ہو۔ جب یہ حکومت بن جائے گی تو حکومت کے زیر سایہ، حکومت کے انڈر میں فرق ہے، یعنی خود اس خطبے کے وضاحت کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے، اس لیے ہم وہ وضاحت نہیں کریں گے، ورنہ خود اس میں کافی ٹائم لگے گا، شاید 2-3 مجلسیں نکل جائیں۔ حکومت کے زیر سایہ ہی مومن کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور کافر بھی مزے اڑا سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مومن کام کرے گا اور کافر مزے اڑا سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو اس کی آخری حد تک پہنچا دیتا ہے، اور مال غنیمت اور خراج وغیرہ جمع کیا جاتا ہے یہ حکومت کے سسٹم میں، اور دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور راستوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مولا کہہ رہے ہیں۔ طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے تاکہ نیک کردار انسان سکون سے جی سکے اور بد کردار انسان اپنی آسائش کو پوری کر سکے، جو بھی اس کی ضروریات زندگی ہے۔ اسی میں تھوڑا آگے مولا فرماتے ہیں کہ صالح اور نیک لیڈرشپ کے سائے میں نیک لوگ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری کرتے ہیں، اور فاجر اور فاسق قیادت جو غلط قیادت ہے، دیکھیں نگاہ میں رکھیں وہ حالات سعودیہ کے یا اس طرح کی جو حکومتیں گزری ہیں، فاسق اور فاجر قیادت میں شقی اور بدبخت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سعودیہ کی حکومت سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا، طالبان کو فائدہ ہوا، داعش کو فائدہ ہوا۔
جیسی حکومت ہوگی ویسے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جیسی حکومت ہوگی ویسے لوگ مزہ اڑائیں گے۔ امام علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسی حکومت ہوگی، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرہ نیک ہو تو صالح لیڈرشپ کو لے کے آؤ، چاہتے ہو کہ معاشرہ خراب ہو تو بدبخت اور فاسق و فاجر لیڈرشپ کو لے کے آؤ۔ آئیے اسی لیڈرشپ سے متعلق آج کی جو مناسبت ہے جس میں آپ کے یہاں جناب حر کا ذکر ہوتا ہے، ہم نے پہلی مجلس میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہم واضح کریں گے، یہ گفتگو پیش کر کے اور اسی کے ذریعے ہم ربط مسائل پہ آئیں گے۔ جس وقت سرکار سید الشہداء کی لشکر حر سے ملاقات ہوئی اور آپ نے لشکر حر کو پانی پلایا، اذان کا وقت ہوا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اذان کہی گئی، اذان کے بعد امام نے حر سے کیا کہا؟ وقت نماز ہے، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی نماز پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پڑھی نماز، اس نے نماز پڑھی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم لفظ امام کے حق کو ادا نہیں کر پاتے، پرابلم یہ۔ حر نے اس جگہ پہ سرکار سید الشہداء کو بعنوان امام جماعت دیکھا تھا، بعنوان امام امت نہیں دیکھا تھا۔ تم امام بنا رہے ہو، جو امام ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، امام یعنی لیڈر، عربی میں امام لیڈر کو کہتے ہیں، امام یعنی لیڈر، جو ہمارے سامنے آیا وہ لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا امام جمعہ، امام جماعت، اس کے اپنے الگ حقوق ہیں، امام جمعہ اپنے الگ حقوق ہیں۔ پھر امام امت، سرکار سید الشہداء کو امام امت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اس نے، امام جمعہ کے اپنے فرائض ہیں، امام جمعہ یعنی اپنے شہر کا حاکم۔ انہوں نے کیا کہا؟ نماز میں آپ ہمارے آگے، لیکن اس کے بعد پھر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ کون سی امامت ہے؟ اتفاقاً جو آج عالم اسلام پہ مشکل ہے، ان مشکلوں میں سے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے، نماز میں آپ آگے پھر اس کے بعد ہم آگے۔ یہ پرابلم ہے عالم اسلام کی، آپ کیا یقیناً نہیں ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں جس وقت تک، لیکن عالم اسلام کے مسائل ہیں یہ مشکلات۔ نماز میں آپ آگے پھر آپ پیچھے ہم آگے، صرف نماز میں آگے نہیں۔ اب وہ پورا سسٹم، صلاحیتیں نہیں ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے، صلاحیتیں دیکھی جائے، وہ اپنی جگہ پہ ساری ڈیٹیل۔ ورنہ امام جمعہ کو اگر اسلام نے کہا ہے کہ یہ حاکم کی حیثیت ہے تو اس کو وہ حق ملنا چاہیے، وہ تقاضے پورے ہونا چاہیے۔ حر نے سرکار سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے جو ابن زیاد کا حکم ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نماز کے امام امام حسین علیہ السلام ہیں، زندگی کا لیڈر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ایک ذات میں دو لیڈرشپ، یہ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتی، ایک ذات میں ایک لیڈرشپ۔ آج اگر امام جماعت ہمارے سامنے آتا ہے تو امام جماعت خود ہمارے سسٹم کی ایک دلیل ہے۔ امام جماعت کا ہمارے سامنے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی سسٹم ہمارا امام ہے، اسلامی نظام ہمارا امام۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم مسجدوں میں آئیں تو اسلام ہمارا امام ہو اور جب ہم کاروبار میں جائیں تو عیسائی اور نصرانی ہمارا امام۔ یہ لائف خراب ہوگی، لائف برباد ہوگی۔ اسلام ہی ہمارا امام ہے، مسجد میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، بزنس میں ہو تب بھی، سروس میں ہو تب بھی، سوشل ایکٹیویٹیز میں ہو تب بھی، دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی، اپنے دین والوں کے ساتھ ہو تب بھی، غیروں کے ساتھ ہو تب بھی، ہمارا امام صرف اسلام۔ امام نہیں چینج ہوتا ہے، امام وہی۔ ہم کو یہاں پہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حر بنانے کی کوشش کریں۔ کیسے حر بنتا ہے انسان؟ وہ حر کہ جو یہاں پہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن امام کو جانے نہیں دے رہا ہے۔ جب حر کو سمجھ میں آیا کہ نہیں،
کام غلط ہو رہا ہے، عہدہ، لشکر کا سردار تھا نا، عہدہ، بعد میں جو بھی انعام ملنے کی لالچ تھی، لالچ، عیش و عشرت کے سارے سامان، سب کچھ چھوڑ دیا، سب قربانی دے دی اور سب چھوڑ کے آ گیا۔ یعنی جب ہم حر بنے، اور ایسے نہیں، یعنی یہ کربلا کی جنگ، اس کے پیچھے ابھی انشاءاللہ بات آئے گی تو مزید موقع ہوا واضح کریں گے۔ کربلا کی جنگ کے جو سپاہی آئے تھے، یہ سپاہی ایسا نہیں تھے کہ مثلا یہ جانتے تھے کہ ہم بے دینی کے لیے جا رہے ہیں، دین کے مقابلے میں لڑنے، نہیں، قاضی شرح کا فتویٰ تھا کہ نعوذ باللہ سرکار سید الشہداء کا قتل اسلامی ذمہ داری ہے تمہاری۔ موقع ہوا تو ہم اس پہ وضاحت کریں گے اس کی۔ لہٰذا حر کے پاس یہ اسلامی بہانے موجود تھے کہ یزید مثلا نعوذ باللہ خلیفۃ المسلمین ہے، ابن زیاد خلیفۃ المسلمین کا نائب ہے، قاضی شرح جیسا اسلامی جسٹس وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین واجب القتل ہیں۔ یہ مذہبی بہانے تھے اور وہ مادی و دنیاوی چیزیں تھیں۔ لیکن جب دین سمجھ میں آیا، حقیقت دینیہ کے لیے، حر جیسی ذات نے وہ عہدہ بھی چھوڑ دیا، مادیات بھی چھوڑ دی اور وہ دینی بہانے بھی چھوڑ دیے۔ آج اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان فلاں چیز غلط ہے، تو وہاں پہ ہم کو کردار حر یاد آنا چاہیے۔ پھر یہ بہانے نہ ہو کہ اب تک وہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا، یہ بہانے نہ ہو کہ اب تک کیا ہوا ہے، جو ہوا ہے اس کو صحیح کرنے کے چکر میں فیوچر تو نہ خراب کیا جائے۔ جہاں پہ اصلاح کی بات آئے وہاں اصلاح ہونی چاہیے، اور اس اصلاح کے لیے جناب حر کا کریکٹر بہترین کریکٹر ہے ہمارے لیے، بہترین کریکٹر۔ حر ایک جملہ عرض کریں، وہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں مصائب عرض کرتے ہیں۔ جب حر امام کی خدمت میں آئے تو اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، بھائی کے ساتھ آئے، حتیٰ غلام کے ساتھ آئے، اور میدان جنگ میں جانے سے پہلے انہوں نے امام سے اجازت مانگی۔ اور تاریخ کربلا کو آپ اٹھا کے دیکھیے تو کوئی بھی شہید بغیر امام کی اجازت کے میدان جنگ میں نہیں گیا۔ جتنے بھی شہید گئے ہیں سب امام کی اجازت سے گئے، بغیر اجازت کے نہیں۔ 2-3 منٹ میں ایک جملہ عرض کر کے مسائل۔ اسی کے ساتھ ایک روایت ہم آپ کو اور یاد دلائیں۔ شب عاشور، جس وقت ثانیہ زہرا نے سرکار سید الشہداء سے پوچھا کہ بھیا آپ نے اپنے جانثاروں اور انصار اور اصحاب کا امتحان لے لیا، پورا واقعہ آپ کی نگاہ کے سامنے۔ یہ خبر اصحاب کے درمیان پہنچی، اصحاب جمع ہو گئے، خیمے کے سامنے آئے، تلوار کو نیام سے نکال لیا، گلے پہ رکھ لیا۔ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل نہیں پیش کروں۔ تلوار کو نیام سے رکھا، نکالا، گلے پہ رکھا، لیکن چلائی نہیں۔ کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی کے گلے سے خون نکلا، چلائی نہیں کسی نے۔ جب گلے تک آ گئی تو چلنے میں کیا مشکل، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں، گلے پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو اپنے ہاتھ سے یہ گلے کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ یعنی یہاں تک ہمارا اختیار تھا، اس کے آگے ہمارے امام کا اختیار ہے۔ اب تلوار کو اس کے آگے بڑھنے کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ پہچانیں اور ملائیں۔ نہ کوئی امام کے ناصر جو آئے ہیں کربلا میں جنگ کرنے کے لیے، جنگ کی تمنا ہے، امام نے پیشین گوئی کی ہے، سب کو ان کا مقام بتایا ہے، دکھایا ہے، لیکن ایک قدم بھی نہیں بڑھا رہے امام کی اجازت سے بغیر۔ تلوار گلے پہ رکھ دی، ذرا سا چلایا بھی نہیں امام کی اجازت کے بغیر۔ بتانا چاہتے ہیں کہ تلوار چاہے اپنے اوپر چلانی ہو چاہے دشمن پہ چلانی ہو، وقت کے امام کی اجازت ضروری ہے۔ یہ کربلا کا اہم ترین درس ہے۔ بس حسب وعدہ ہم نے آپ کی زحمت تمام کی۔ آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہم بی بی سیدہ کو جناب حر کا پرسہ دیتے ہیں۔ وہ حر کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء کا راستہ روکا تھا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت امام حسین نماز کے بعد اپنے قافلے کے ساتھ چلنے لگے، ایک مرتبہ حر آگے بڑھا،
اور آگے بڑھ کے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عرب میں بہت اچھا دستور نہیں ہے کسی کے لجام کو پکڑ لینا، بس یہی کوئی بات تھی کہ جو امام حسین نے کہا اے ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ جملہ کہتا تو ہم بھی اس کی ماں کو کچھ نہ کچھ کہتے، لیکن آپ کی ماں وہ ہیں جن کا نام بغیر احترام کے نہیں لے سکتے۔ کتنی معرفت تھی، لیکن پھر بھی راستہ روکا۔ یہاں سے دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلے، میدان کربلا میں پہنچے۔ ابھی تک حر کو یقین نہیں تھا کہ واقعی جنگ ہوگی۔ شب عاشور آئی، اب جو شب عاشور پہنچی تو عزیزان محترم حر کو اپنے خیمے میں نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ خیام حسینی سے آلاتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آلاتش آلاتش سن کے شب عاشور حر پریشان ہیں، پوری رات کیسے گزاری نہیں معلوم، لیکن ہاں عزیزو جیسے ہی صبح نمودار ہوئی جا کے پسر سعد سے پوچھا کہ پسر سعد کیا اب جنگ ہو کے ہی رہے گی؟ پسر سعد نے کہا ہاں اب تو جنگ ہوگی، تیر و تلوار چلیں گے، اسلحے چلیں گے، خون بہیں گے، سر اڑائے جائیں گے، اب تو جنگ ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ حر اپنے خیمے میں واپس آیا، ایک ہم قبیلہ ملا، اس ہم قبیلے سے پوچھا کہ یہ بھائی تو نے اپنے گھوڑے کو پانی تو پلایا ہے؟ اس نے کہا ہم نے پانی پلایا ہے۔ عزیزو اتنا سنا، حر نے اپنے گھوڑے کو لیا، گھوڑے کو لے کے آگے بڑھنے لگے۔ ایک سپاہی ملا، اس نے حر کو دیکھا، پوچھا حر کہاں جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ اب جو نگاہ پڑی حر کے چہرے پہ خوف ہے، جسم میں ایک عجب سی کپ کپی ہے۔ کہا حر کیا عالم ہے تمہارا؟ جب کوئی ہم سے پوچھتا تھا کہ تمہارے لشکر میں سب سے شجاع کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے تھے، آج یہ کیسا خوف ہے؟ ہاں عزیزوں اس کو کیا معلوم کہ آج حر کے اندر خوف خدا ہے، خوف سید الشہداء ہے کہ جو حر کانپ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حر نے جملہ عرض کیا کہ آج ہم اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں پا رہے ہیں۔ ابھی تک حر جہنم میں ہے، اب حر جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قافلہ جو لشکر یزید سے نکلا، حر تھے، حر کے بھائی تھے، حر کا بیٹا تھا، حر کا غلام تھا، یہ چاروں لوگ امام حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ خیام حسینی کے سامنے پہنچے، سر کو جھکایا، اے میرے مولا ہماری بہت بڑی خطا۔ حر کو معلوم ہے کہ اگر ہم راستہ نہ روکتے تو امام حسین کربلا نہ آتے۔ اے مولا بہت بڑی خطا ہے، کیا یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اے حر کیوں پریشان ہو؟ تم کریم ابن کریم کے دروازے پہ ہو، یہاں سے کون خالی ہاتھ واپس جاتا ہے؟ امام حسین نے کہا اے حر گھوڑے سے نیچے اتر آؤ، ہم نے بھی تمہیں معاف کیا، ہمارے خدا نے تم کو معاف کیا۔ اتنا سننا تھا کہ عزیزو ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا نہیں مولا اب بس اجازت دیجئے کہ ہم جا کے اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دیں، ہماری وجہ سے آپ اس مصیبت میں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلی شہادت ہم پیش کریں۔ ایک روایت کے مطابق حر میدان جنگ میں نہیں گئے، پہلے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پہلے اپنے غلام کو بھیج دیا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا۔ جب بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اس کے بعد پھر اب اجازت لینے آئے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو بھائی کا لاشا آ گیا، بیٹے کا لاشا آ گیا، امام کی خدمت میں آئے، مولا اب اس حر کو بھی اجازت دے دیجئے میدان جنگ میں جا کے جام شہادت نوش کرے۔ حر میدان میں پہنچے۔ ہاں عزیزان محترم ایک عجب غصہ تھا حر کے خلاف، اس لیے کہ اسی لشکر سے نکل کے آئے تھے۔ لوگوں نے گھیر کے حر پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ روایت میں ہے کہ حر کی سواری کمزور پڑی، حر سواری سے اتر کے پیدل ہو گئے اور پیدل چل کے جنگ کر رہے تھے۔ اسی درمیان سب نے گھیر کے ایسا حملہ کیا کہ حر بچ نہ سکے۔ آواز دی اے میرے آقا حر کا آخری سلام قبول۔ حسین نے اتنا سنا، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آگے بڑھے۔ اب جو پہنچے کیا دیکھا؟ حر زمین کربلا پہ ہیں، سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا۔ اے حر مبارک ہو، تم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ تمہارا سر امام کے زانو پہ ہے۔ لیکن عزیزوں اتنا ہی نہیں، حر تو بہت خوش قسمت ہیں۔ امام نے کیا دیکھا کہ حر کے سر سے ایسا خون بہ رہا ہے جو رک نہیں رہا۔ ایک رومال نکال
نکالا، حور کے پیشانی پہ باندھ دیا، یہ رومال آخر تک بندھا رہا۔ جب امام سجاد آئے سارے لاشوں کو دفن کیا، کہ ٹھہرو بھی ایک لاشا اور ہے، حور کے لاشے کو بھی دفن کیا، اس وقت بھی یہ رومال حور کی پیشانی پہ بندھا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اعظم بقضاہی و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہ۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ان کے شادیوں و مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمیں درس کربلا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمیں کربلا کے راستے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم